کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ حب اہل البیت دیناً و ایماناً، یہ دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. ایسا مت سمجھ لینا کہ یہ چند لوگوں کا حصہ ہے، یہ ہر اس کا حصہ ہے جو نبی کے دین کا کلمہ پڑھتا ہے. یعنی جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اس میں یہ شامل ہے. اس کی نماز مکمل نہیں جہاں پہ آلہ و اصحابہ نہ پڑھا جائے. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ، یا اللہ محمد پہ درود ہو، ان کی آل پہ، ان کے اصحاب پہ درود ہے کہ نہیں؟ الگ سے کہا. اور اللہ تعالیٰ نے 5 نماز میں، اور پھر 5 نماز میں 5 ٹائم کی نماز میں کتنی بار درود پڑھتا ہے. ہر 2 رکعت کے بعد آدمی یا تو 2 رکعت میں یا تو 4 رکعت میں، فجر میں 2 رکعت میں، اور ظہر اور عصر میں یا عشاء میں یا مغرب میں 4 یا 3 رکعتوں میں آخر میں درود پڑھتا ہے اپنے نبی پر اور آل نبی پر. تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور ایمان کا حصہ ہے. بڑی خوبصورت کلام پڑھے گئے اور یہ محفل اسی نام سے منعقد کی گئی. میری پہلی بار حضرت کے سامنے حاضری ہوئی. آپ کا تعلق سلسلہ صفویہ سے، اور میں بھی صفوی غلام ہوں. میں ایک ادنا سا صفوی غلام ہوں، اور اس صفوی غلام ہونے کے ناطے ہمیں صفویت پہ اور حسینیت پہ فخر ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ یہ اس محفل کی بات ہے، بلکہ ہم جہاں رہتے ہیں ہماری وہی بات ہے جو ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ وہی ہمارا باطن بناتے، اور جو باطن ہے وہی اللہ تعالیٰ ظاہر میں کرتے. تو اللہ نے قرآن حکیم کے اندر مناقب اہل بیت جگہ جگہ بیان فرمایا. میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کے لیے. ایک بار درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چند شعر میں بھی عرض کرتا ہوں، اجازت دو آپ کی. توحید کا چراغ جلایا حسین نے. دراصل توحید ہی کا چراغ بجھ رہا تھا، اسی چراغ کو دوبارہ جلایا. توحید کا چراغ جلایا حسین نے، توحید کا چراغ جلایا حسین نے. دنیا سے اندھیرے کو مٹایا حسین نے، دنیا سے اندھیرے کو مٹایا حسین نے. کشتی کو ڈوبنے سے بچایا حسین نے. کشتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کشتی دین نبی، کشتی کو ڈوبنے سے بچایا حسین نے. امت کا بیڑا پار لگایا حسین نے، امت کا بیڑا پار لگایا حسین نے. میدان کربلا میں لٹا کر کے اپنا گھر، میدان کربلا میں لٹا کر کے اپنا گھر، زام یزیدیت کو مٹایا حسین نے، زام
یزیدیت کو مٹایا حسین نے، ہر چند بڑھ کے جام شہادت پیا مگر، ہر چند بڑھ کے جام شہادت پیا مگر، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، اپنے لہو سے گلشن اسلام سینچ کر، اپنے لہو سے گلشن اسلام سینچ کر، باغ بہشت اس کو بنایا حسین نے، امت کا بیڑا پار لگایا حسین نے۔ یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کریں، سر رکھ کے یوں خدا کی مشیت کے سامنے، سر رکھ کے یوں خدا کی مشیت کے سامنے، آداب بندگی کا سکھایا حسین نے، آداب بندگی کا سکھایا حسین نے، مرنا خدا کی راہ میں ہے عین زندگی، مرنا خدا کی راہ میں ہے عین زندگی، یہ راز فاش کر کے دکھایا حسین نے، یہ راز فاش کر کے دکھایا حسین نے، مرنا خدا کی راہ میں ہے عین زندگی، یہ راز فاش کر کے دکھایا حسین نے، ہم عاصیوں کو حق سے بخشوانے کے لیے، مولا حسین ہم عاصیوں کو حق سے بخشوانے کے لیے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے، یہ راز فاش کر کے دکھایا حسین نے، آداب بندگی کا سکھایا حسین نے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم صلاۃ ترفع وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں، پیغمبر کی زبان سے اللہ نے کہلوایا لوگوں سے کہ لوگوں، میں نے تمہارے درمیان دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، میں نے تمہیں جہنم کے کنارے سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا، تم اہل ایمان نہیں تھے، تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا،
تم کفر کی دہلیز میں پہنچے ہوئے تھے، میں نے وہاں کی دہلیز سے نکال کے ایمان کے چھت پہ لا کھڑا کیا۔ تم کہیں اور تھے، تم آپس میں خون کے پیاسے تھے، میں نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، مجھ جیسے کو پا کر کے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم نے قربانیاں اتنی دے دی کہ اسلام کے لیے اپنی جان نشاور کر دی، سب کچھ کر دیا۔ مگر ان سب کو کرنے کے بعد میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مجھے کوئی دولت کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی مالو حرص و حوث کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اگر کہوں تو وہ پہاڑ میرے ساتھ مال بن کر کے چلنے لگے، سونا بن کے چلنے لگے، مگر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اگر اشارہ کروں تو ایک ہاتھ میں سورج آ جائے، ایک ہاتھ میں چاند آ جائے، مگر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ عرب کی خوبصورت لڑکیوں سے میری شادی ہو تو میری خدیجہ سے بڑھ کے کوئی خوبصورت نہیں جس کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور تم اتنا سب کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا، تمہیں سب کچھ کرنے کے بعد تم سے میری کوئی اجرت نہیں سوائے ایک اجرت کی، اور وہ کیا کہ میری قرابت داروں کی محبت تمہارے سینے میں جاگزین ہو جائے۔ اس محبت کو سلامت رکھنا، دنیا و آخرت کی تمہیں بھلائی ملے گی۔ دنیا میں سرخرو رہو گی، اللہ آخرت میں بھی تمہیں سرخروئی نصیب فرمائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی شان میں اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ آپ یہ مومنوں سے کہہ دیجئے قل لا اسأل علیکم اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر بس صرف اور صرف قرابت داروں کی محبت۔ قرابت دار ہیں کون؟ قرابت دار ہے کون؟ آپ کے تمام ازواج مطہرات آپ کے قرابت دار ہیں یا نہیں؟ تمام ازواج مطہرات آپ کے قرابت دار ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت تطہیر نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ آپ کو، آپ کے اہل بیت کو ہر رجس سے پاک کر دے، تو یہ آیت بنیادی طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محرمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی تھی بنیادی طور سے۔ لیکن جیسے ہی آیت نازل ہوئی، حضور نے ایک چادر منگائی، چادر منگانے کے بعد خود اور حضرت فاطمہ زہرا، امام حسنین کریمین اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو چادر میں لے کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے پروردگار یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اللہ ان سے بھی ہر چیز کو دور کر دے۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ میں ان کو اہل بیت میں داخل کرتا ہوں، تم بھی داخل فرما لے۔ پیغمبر نے داخل فرما لیا، اللہ نے جیسے ان کی ازواج سے ہر چیز کو دور کر دیا، اسی طرح ان پانچوں نفوس، چار نفوس سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، اور قیامت تک کے لیے دنیا کے سامنے ایک مثال بن گئے۔ سب سے بہترین مثال نبی کے گھر والے، سب سے بہترین مثال نبی کے آل اولاد، نبی کی سب سے بہترین مثال نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، سب سے بہترین مثال آپ کے ساتھ ہمہ وقت رہنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، سب سے بہترین مثال آپ نے نقش قدم پہ چلنے والے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہم علیہم السلام، سب سے بہترین۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا اور نبی نے شامل فرما لیا۔ اللہ نے نبی کو اختیار دیا اور نبی نے کیا فرما لیا؟ شامل فرما لیا، داخل فرما لیا، اس میں آپ نے اس کو بھی شامل فرما لیا، اور اللہ نے اسے قبول بھی فرما لیا، اللہ نے اسے قبول بھی فرما لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص طور سے جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، عیسائیوں سے جب مباہلہ کرنا تھا، آیت مباہلہ جب نازل ہوئی، مباہلہ کہتے ہیں آؤ لعنت بھیجنے، اگر ہم جھوٹ پہ ہیں تو ہم جھوٹے پہ لعنت بھیجیں، اور اگر سچ پہ ہیں تو سچ کی جیت ہوگی۔ تو جب مباہلہ کی آیت نازل ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ اپنی عورتوں کو لے نساءنا و ابناءنا و انفسنا، انفس جانوں کو لے آؤ، ابناءنا بیٹوں کو لے آؤ، نساءنا عورتوں کو لے آؤ، تو سرکار کن کو لے کر کے گئے؟ یہ بڑی غور کرنے کی چیز ہے۔ حضور کن کو لے کر کے گئے؟ ابناءنا حضرت حسنین کریمین کو لیا، نساءنا حضرت فاطمہ زہرا کو لیا، انفسنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لیا۔ اب بتائیے آیت کریمہ نازل ہوئی حضور کے حق میں،
کہ اپنے بیٹوں کو بلائیے، اپنے آپ کو بلائیے، انفسنا نفسوں کو بلائیے، اور نساءنا عورتوں کو بلائیے۔ تو حضور نے کن کا انتخاب کیا؟ حضرت حسنین کریمین کا، آپ کی والدہ فاطمہ زہرا کا، اور آپ کے شوہر نامدار حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا۔ آپ آیت مباہلہ کی یہ آیت جب سرکار نے نازل ہونے کے بعد سرکار نے ان کو بلایا، اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں ابناءنا سے مراد رسول اللہ کے وہ دو بچے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ابناءنا کہہ کر کے پکارا ہے۔ رسول اللہ کے دو بچے حضرت حسنین کریمین ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، اور پھر بلا کر کے ان کو سونگنے لگتے تھے، ان کو سونگنے لگتے تھے۔ آپ فرماتے ہما ریحانۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ میری خوشبو ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں اس میں سے جو سونگتا ہوں اور جو مجھے ملتی ہے، میری سیرت کا آئینہ یہاں پہ بھی ہے اور وہاں پہ بھی ہوں گے۔ جو ان سے دنیا میں محبت کرے گا ان سے رسول اللہ کی خوشبو آئے گی، اور جو ان سے دنیا میں محبت، آخرت میں محبت، آخرت کے لیے محبت کرے گا تو کل آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہی ان کا حشر بھی ہوگا۔ تو وہ آخرت کی بھی خوشبو اور دنیا کی بھی خوشبو، ہما ریحانت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری خوشبو ہیں دنیا کے اندر، اور اس میں سے بھینی بھینی خوشبو آتی، اور بظاہر بھی رسول اللہ کو خوشبو آتی۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے، بظاہر بھی رسول اللہ کو، ایسا نہیں کہ وہ یوں ہی رسول اللہ سن کے چھوڑ دیں، بلکہ اس میں سے یہ روایتوں میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ بظاہر بھی اس میں سے خوشبو ایک قسم کی آتی ہے، اور جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جن کے لیے جوڑے جنت سے بن کے آئے، جن کے لیے لباس تیار ہو کر کے جنت سے بن کر کے آئے، جن کے لیے آیت کریمہ جنت سے نازل ہوئی، ابناءنا کے ذیل میں، ابناءنا کے ذیل میں، ابناءنا کے تناظر میں۔ یہی مطلب ہے، یہ میں دلیل کے طور سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے مختلف حدیثوں میں جو فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، وہ قرآن کی اس بات سے ملتی ہوئی ہے جب اللہ کے نبی سے کہا کہ اپنے بیٹوں کو لے آئیے، تو حضور حضرات حسنین کریمین کو لے کر کے گئے۔ تو یہ دیکھیے اللہ کے نبی کا، اللہ نے ان کو نبی کے نواسے تھے، لیکن قربت کی وجہ سے اتنی قربت تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور پھر مناقب اہل بیت دنیا میں ہم جیسے لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ رسول اللہ نے خود بیان فرمایا، حضور نے جیسا خود بیان فرمایا، کسی امتی کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے کہ رسول اللہ کے کلمات کا مقابلہ کر سکے، اور حضور نے جیسا خود اپنے گھر والوں کی شان بیان فرمائی ہے ویسا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا یا اللہ ان سے ہر برائی کو تم نے تو دور کر ہی دیا، اس سے میری سیرت کا اور صورت کا آئینہ بنا، میری سیرت کا اور صورت کا۔ چنانچہ حضرت حسنین کریمین، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن علیہ السلام، دونوں سیرت اور صورت کے آئینہ، دونوں سیرت کے بھی آئینہ، دونوں صورت کے بھی آئینہ۔ حضرت حسنین کریمین ایک مرتبہ تشریف لائے مسجد میں، آپ نے دونوں کو گود میں اٹھا لیا اور ممبر پہ کھڑے، ممبر سے نیچے اتر آئے اور حضور نے ممبر پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد داہنے طرف حضرت امام حسن کو اور بائیں طرف حضرت امام حسین کو، آپ نے حضرت امام حسن کا ہاتھ اٹھا کر کے کہا میرا یہ بیٹا حسن مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح فرما دے گا، دو گروہوں کے درمیان صلح فرما دے گا۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی کردار نہیں بتا سکتا ہے جہاں قتل و غارت گری ہونے والی تھی، آپ نے ان ساری جماعت کے اندر صلح فرما دیا، اور دو جماعتیں آپس میں جو ٹکرانے والی تھی وہ سب آپس میں دوبارہ پھر شیر و شکر ہو گئے، دوبارہ بھائی ہو گئے۔ یہ سبب پیدا کرنے والی ہستی اور یہ ملانے والی ہستی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت امام حسن علیہ السلام، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن یہ کام کرے گا، وہ کر کے دکھایا۔ صورت کا بھی آئینہ، سیرت کا بھی آئینہ۔ صورت کا آئینہ کہ حضرت امام حسن آپ کے یہ ناف کے حصے سے لے کر کے اوپر والے حصے تک آپ رسول اللہ کے مشابہ تھے، صورتاً مشابہ تھے۔ حضرت اور امام حسین علیہ السلام ناف کے نیچے سے والا جو علاقہ ہے اس میں حضرت آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ غور کیجیے۔
صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رسول اللہ کی سیرت کے دونوں مشابہ تھے۔ تو رسول اللہ کی سیرت کے جب دو مشابہ ہوئے تو ہمیں دونوں صورت کا آئینہ ہوں، میں کفر و ملت کا پیشوا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا کہ دونوں ملت کا، دونوں صورت کا آئینہ ہوں، میں کفر و ملت کا پیشوا ہوں۔ جہاں ان کے لیے جو کہ اہل ایمان داخل نہیں ہوئے ان کا پیشوا ہوں، وہاں ان کا بھی پیشوا ہوں جو کہ اہل ایمان ہو گئے اور داخل ہو گئے ایمان میں، ان کا بھی پیشوا ہوں، ان کو ایمان میں لانے کے لیے اور ان کے ایمان میں ترقی پیدا کرنے کے لیے دونوں ملت کا پیشوا ہوں۔ اس لیے یہ پیشوائی اہل بیت کو حاصل ہے، حکمت اہل بیت کو حاصل ہے، دین کا استقامت اور دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ اہل بیت کو حاصل ہے۔ دین پہ جب آنچ آئی تو اس کشتی کو جو ڈوبنے لگی اور فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں پہنچ گئی، اس کشتی کو دوبارہ نکالنے والی ہستی کا نام امام علی مقام ہے۔ ظالم کے چنگل میں دین چلا گیا، تو دین بیچنے لگے اور ظلم کا سودا ہونے لگا، برائیاں عام ہو گئی، اس برائی کو ختم کرنے والی ہستی اور دین کو دوبارہ اصلی صورت میں لانے والی ہستی حضرت امام علی مقام ہے۔ میرا سر رہے یا کٹ جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں رسول اللہ کے دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میری کیا میرے گھر والوں کی شہادت ہو سکتی ہے، اور تمام گھر والے اللہ کے نبی کے گھر والے قربانی دے سکتے ہیں، مگر نبی کے دین کبھی بھی ظالم کے ہاتھ میں بدلنے نہیں دیں گے۔ یہ عہد کیا تھا حضرت امام علی مقام میں۔ ایک بیٹا وہ جو مسلمانوں گروہ کے درمیان صلح کر دیا، ایک بیٹا وہ جو جرأت اور بہادری کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کو بیان کر دیا جائے اور ڈٹ کے کھڑا ہو کر کے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ یزید ظالم تھا، فاسق فاجر تھا، کون نہیں جانتا ہے، زمانہ بھرا ہوا ہے، تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس کے بعد سے لوگوں نے یزید نام نہیں رکھا، ایسا شخص تھا۔ اس کے بعد سے یزید لوگوں نے نام رکھنا بند کر دیا کہ دوبارہ اس نام کو دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی ہے، جس نے کہ اہل بیت کا خون کیا، ان کی گردنوں پہ چھری چلائی اور تلوار چلائے اور انہیں تہدید کیا، دوبارہ لوگوں نے اس کا نام نہیں لیا۔ لیکن حسین کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہے۔ حسین کے نام پہ کل بھی نام رکھے جاتے تھے، آج بھی رکھے جاتے ہیں اور قیامت تک رکھے جائیں گے۔ یہ صرف ناموں کی بات۔ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا نام، فسق و فجور کے خلاف ڈٹ جانے کا نام حسینی کردار ہے۔ دراصل یہی حسینیت ہے، اسی چیز کو ظاہر کرنا تھا، دراصل اسی چیز کو بتانا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور اے صحابہ تم بھی ان سے محبت کرو، اے صحابہ تم بھی ان سے محبت کرو۔ حضور نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم ان سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اگر تم محبوب بننا چاہتے ہیں یا اللہ میں کرتا ہوں تو بھی ان سے فرما، اے صحابہ تم بھی ان سے محبت فرماؤ، اور یا اللہ وہ سب ان سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کو تو اپنا محبوب بنا لے جو قیامت تک ان سے محبت کریں گے۔ محبوب بننا اگر ہے تو بغیر محبت اہل بیت کے چارہ نہیں۔ ولی بننا ہے تو ولایت ان کے دروازے سے ملتی ہے، ان کے دل بغیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی شان اولیاء۔ اگر ولایت کا دروازہ کھلے گا مولا کائنات کے ذریعے سے تو حسنین کریمین کے بغیر تم نہیں جا سکتے ہو۔ علی کی تکمیل حسنین کریمین سے ہوتی ہے، بغیر علی کی تکمیل ہوئے علی کمال کو نہیں تم علوی نہیں ہو سکتے، اور جب علوی نہیں ہو سکتے صحیح معنی میں نبوی نہیں ہو سکتے۔ جب علوی بنو گے تو اس کے لیے پہلے بننا پڑے گا حسینی حسنی، پھر اس کے بعد بنو گے علوی، اس کے بعد ہم بنیں گے سنت نبوی کے پیروکار صحیح معنی میں۔ بغیر محبت اہل بیت کے، بغیر مولا کائنات کے اور بغیر حضرت امام حسین کے، ان دروازوں کے بغیر ہم بیت نبوی میں اور گھر میں نہیں داخل ہو سکتے، اس نور والے گھر میں، اس جنت والے گھر میں۔ تو ہمارے دین کا حصہ ہوا، ہمارے ایمان کا حصہ ہوا کیا؟ محبت اہل بیت۔ اب محبت دو چیز ہے، ایک تو محبت چلانا، دوسرا ہے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا، محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ دوستو یہ بڑی کڑوی حقیقت ہے، اور اسے سنیے اور غور سے سنیے کہ محبت اور اطاعت ساتھ میں چلتی ہے۔ محبت اور اطاعت۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں،
تو پھر وہ انہی راہوں پہ چلے گا جن راہوں پہ اس کا محبوب چلتا ہے، جن راہوں پہ اس کا محبوب چلا ہے، جن راہوں پہ ان کے محبوب نے اپنے آپ کو کھپایا ہے، جن راہوں پہ ان کے محبوب نے اپنی جان دے دی ہے، جن راہوں پہ ان کے محبوب نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، جن راہوں پہ ان کے محبوب نے اپنے سب کچھ بہتر جانیں قربان کر دی ہے، انہی راہوں پہ وہ چلے گا، انہی سجدہ گاہوں پہ چلے گا، انہی خارزاروں پہ چلے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کہو کہ مجھے فنا سے محبت ہے اور اس کی طرح تم آزمائش میں نہ گرفتار کیے جاؤ، اس کی طرح تمہارے آزمائش میں گرفتار نہ کیے جاؤ؟ ناممکن ہے، گرفتار کیے جاؤ گے، مگر جس طرح سے انہوں نے سرخرائی حاصل کی، مورچہ یزید جیتا، جنگ امام علی مقام، وہ جنگ جیت گیا، مورچہ جیتا، ایک مورچہ قائم ہوا تھا، اس کی جنگ، اس مورچے وہ جیت گیا ہمیشہ کے لیے، وہ جیتا مورچہ۔ لیکن جنگ کی جو حقیقت ہے، حقیقت جنگ ہے، جو روح جنگ ہے، جو آدرش کی جنگ ہے، جو اصول کی جنگ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے امام علی مقام جیت گئے۔ تو مورچہ جتنا یہ کمال نہیں ہے، دراصل نظریے کی جیت اصل ہے، فکر کی جیت اصل ہے۔ فکر حسین کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حسین ہمارے دلوں میں صرف یہ نہیں کہ ہم محبت کے طور سے زندہ ہیں، بلکہ حسینی فکر بھی زندہ ہے۔ یزیدی فکر ہمیشہ کے لیے مر گئی، ظلم کو موت ہے، ظالم کی لاٹھی بہت دیر تک نہیں چلتی اور نہ اس کی عمر بہت دیر تک ہوتی ہے، لیکن عدل اور انصاف قیامت تک باقی رہیں گے اور مثال دیا جائے گا۔ اس لیے گاندھی جی نے بھی کہا تھا، اور ایک بہت بڑا فلسفی ہے نیلسن منڈیلا، اس نے بھی کہا تھا کہ ہر ایسی تحریک کو جو ظلم کے خلاف اٹھے گی، اس کو جو حرارت ملے گی اور اس کو جو حدت ملے گی اور اس میں جو روحانیت آئے گی، اس میں جو اسپرٹ آئے گی، وہ خون حسین سے آئے گی۔ اس لیے کہ 72 لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا اتنے ظالم لشکروں کے سامنے یہ کوئی عام بات نہیں ہے، جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول نہ کھڑا کر دے۔ یہ صرف اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت تھی جس نے کہ امام علی مقام کو کربلا میں کھڑے ہونے پہ مجبور کیا کہ تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا اور میرے دین کو بچانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک مرتبہ حجرے ام سلمہ میں، اتنے میں حضرت جبریل آئے، انہوں نے کہا یہ جو آپ کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں یہ شہید کر دیے جائیں گے۔ کیا کر دیے جائیں گے؟ شہید کر دیے جائیں گے۔ یقال بالارض طف، مقام طف میں شہید کر دیے جائیں گے۔ اور طف کیا ہے؟ کربلا کی زمین ہے، کربلا کی زمین ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل امین نے اسی وقت مٹی دی، اور مٹی دینے کے بعد فرمایا کہ جب یہ سرخ ہو جائے جس دن، سمجھ لیجئے کہ اس دن شہادت ہو گئی۔ وہ مٹی اٹھا کر کے حضرت ام سلمہ کو دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کی نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی، سرکار کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ جب میں اس زمانے سے رخصت ہو جاؤں گا اور میری ازواج بھی رخصت ہو جائے گی، تو امام علی مقام کے زمانے تک زندہ رہنے والی صرف ایک ہی خاتون ہوگی میری بیویوں میں سے، اور وہ صرف ام سلمہ، وہ صرف ام سلمہ ہوگی۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ زندہ رہی اور آپ کے سامنے وہ جب مٹی سرخ ہو گئی تو آپ نے اسی دن سمجھ لیا۔ تو یہ معاہدہ کب ہوا؟ جبریل نے بہت پہلے بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی نے امام علی مقام کو نہ بتایا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی نے امام علی مقام کو نہ بتایا ہو یا اتنا روشن ضمیر نہ ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سب جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور میں یہ کروں گا تبھی جا کر کے یہ امت ہمیشہ کے لیے سرخرو ہوگی اور دین بچے گا۔ ایک ہوتا ہے دین کو پھیلانا، دین کی تبلیغ کرنا، رسول اللہ نے فرمائی دین پھیل گیا، حضرت علی اور خلفائے راشدین نے پھیل گیا، اور دوبارہ دین جب ظالم کے چنگل میں چلا گیا تو دین کو بچانے کے لیے امام علی مقام آئے۔ دین پھیلانا، تبلیغ دین، یہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس کے لیے بچاؤ بھی ضروری ہے، بچاؤ کی تدبیر ضروری ہے۔ یہ بچایا کنہوں نے؟ امام علی مقام نے، اور شروع سے اللہ کے نبی نے تربیت فرمائی۔ اس لیے اپنے بچے کی تربیت کرنی چاہیے ایسی تاکہ وہ نماز کا، روزہ کا پابند بن سکے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے حسنین کریمین کی تربیت فرمائی۔ اللہ کے نبی گود میں لے کر کے ان کو ہنستے اور ان کے ساتھ کھلکھلاتے اور انہیں اپنی زبان چوسنے کے لیے دے دیتے بچے زبان چوستے، ان کے ساتھ ایسے ہی کھیلتے تھے جیسے بچے کھیلتے ہیں، کبھی سواری بن جاتے، کبھی اس پہ سوار ہوتے۔ حضرت حسن تو ایک مرتبہ سوار ہو گئے کاندھے پہ، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا نعم الراکب، کتنی اچھی سواری ہے، سید الکونین والنبی الثقلین وامام الحرمین، اور
آخر الانبیاء سید المرسلین تمہارے سواری ہیں۔ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارے سواری اتنی اچھی ہے، جن کے اولین و آخرین جن کی امت میں ہونے کی تمنا کرتے تھے، ان کی دوش اقدس میں تم نے سواری کر لی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی تو کہو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ یہ دل میں محبت ڈالنا تھا رسول اللہ کو اپنے صحابہ کے دل میں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ عمر مقصود تھے، بلکہ یہ بھی مقصود تھے کہ اے آنے والوں، اگلے زمانے تک آنے والوں، یہ تمہارے سامنے یہ رہنا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ اگر سواری بنا ہے تو سوار حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جس طرح سے تمہیں محمد سے محبت ہے، اسی طریقے سے میرے حسن سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ جس طرح سواری سے محبت ہے، اسی طرح سوار سے بھی محبت ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے گود میں لے کر کے فرمایا یا اللہ میں ان سے محبت فرماتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور صحابہ بھی تھے، ان سے کہا کہ تو بھی ان سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بتائیے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت امام مالک، کون؟ 4 امام گزرے ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑے اسکول کے امام ہے امام مالک۔ آپ نے فرمایا میں کائنات کے اندر نبیوں کے بعد فاطمہ زہرا سے زیادہ پڑھ کر کے کسی کو فضیلت کا حقدار نہیں کرتا۔ کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ تمام انبیاء کے بعد اور امت میں فاطمہ زہرا سے بڑھ کر کے کسی کو فضیلت کا حامل نہیں کہتا۔ اس حدیث کی بنیاد پہ جو رسول اللہ نے کہا ہے، آپ نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، دل کا ٹکڑا ہے، اور دل کو پورے شریر پہ سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، لہذا رسول اللہ دل کہہ دیں، اس دل پہ ہم کسی اور کو کیسے فضیلت دے سکتے ہیں؟ یہ کس نے کہا؟ امام مالک نے فرمایا۔ حضرت علامہ اقبال نے اسی وجہ سے کہا تھا اے فاطمہ زہرا تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ لاکھوں سلام، تم نے ایسی اولاد جنم دی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام تیرے دامن میں اگر یہ 2 حسن نہ ہوتے، حسن حسن اور حسن حسین نہ ہوتے تو پھر ہم کس کو ترس جاتے۔ فاطمہ جی تو یہ چاہتا ہے کہ تیری قبر کا طواف کرو، لیکن شریعت منع کرتی ہے کہ طواف کرنا تو صرف کعبۃ اللہ کا جائز ہے۔ جی چاہتا ہے کہ تیرے قبر پہ سجدے کروں، مگر سجدہ صرف اللہ کو کیا جاتا ہے اور کسی کو نہیں کیا جاتا۔ یہ میرے دل کی تمنا ہے، میں بظاہر تو سجدہ ریز نہیں ہوں تیرے قبر پہ، لیکن میرا دل تیرے لیے سجدہ ریز ہے، میرا دل تیرے لیے سجدہ ریز ہے، تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ تو نے حسنین کریمین جیسے بچے امت کو دیے، تیرا احسان ہے اس امت پہ کہ تو نے حسنین کریمین جیسے بچے اس دنیا میں دیے اور اس امت کو دیے، جس کا احسان امت کبھی نہیں بھلا سکتی اور کبھی نہیں چکا سکتی۔ اور احسان کا جتنا شکریہ ادا کریں ہمارے بال کم پڑ جائیں گے، لیکن ان کے احسانات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ سمندر کی سیاہیاں، سمندر کو سیاہی بنا لیا جائے اور پھر بھی فضائل اہل بیت دکھا جائے تو پورا نہیں ہوگا۔ ہمارے بال طرز رسالت میں اور طرز اہل بیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے مناقب سننے کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کا جذبہ بھی پیدا کریں، ان کے اوپر محبت کا دام، ان کے اوپر محبت کی چیزیں نشاور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اطاعت کے راستے میں لے آئیں۔ امام علی مقام نے ظلم کے خلاف تحریک بلند کیا، ایسا نہ ہو کہ ہم ظالم ہو جائے۔ امام علی مقام نے عدل کا جھنڈا اٹھایا، ایسا نہ ہو کہ ہم انصاف نہ کرنے والے ہو جائے تو حق نام لینے والے حسینی اور کھڑے ہوں ہم یزیدیوں کے ساتھ۔ یہ دوستو یہ بہت ہی کریٹیکل ایک مرحلہ ہے، ہم ایک زمانے سے گزر رہے ہیں۔ آج دنیا کو پھر ہے ضرورت حسین کی، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ یہ حسینی ایک کردار ہے، ایک نام نہیں ہے، صرف ایک سمبول ہے۔ یہ ایک سمبول ہو گیا، ایک کریکٹر ہو گیا، یہ نام نہیں رہ گیا کہ صرف نواسہ رسول کا نام حسین، بلکہ حسین ایک سمبول کا نام ہو گیا۔ کسی عالم نے یہ بڑی خوبصورت بات کہی تھی، کاش اگر قرآن نازل ہونے سے پہلے یہ واقعہ ہوا ہوتا واقعہ کربلا تو اللہ رب العزت ضرور اس کربلا کے واقعے کو قرآن حکیم کے اندر بیان کرتا اور مثال دیتا حضرت امام علی کی جانبازی کا، اور مثال دیتا اللہ تعالیٰ اللہ کے بندوں کا، اور اللہ کے بندے کیسے سرخرو ہوتے ہیں اور حق کے سامنے کیسے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں اور حق کا سر بلند کرتے ہیں۔ اللہ یہ مثال دیتا ہے کیسے
اس لیے کہ نبی کے نواسے نے اپنی ساری قربانی دین کے لیے دی، نبی کے دین کی سربلندی کے لیے دی، نبی کے دین کی حفاظت کے لیے دی، انہیں بچانے کے لیے دی، تاکہ ظلم کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، جبر کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ زنا عام ہو گئی، سود عام ہو گئی، یہ ساری برائیاں کس کے اندر؟ یزید کے اندر، یہ ساری برائیاں یزید کے اندر۔ اب ذرا ٹٹولنے کی چیز ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، ہمارا نفس یزیدی ہو چکا ہے۔ دوستو یہ محاسبے کا وقت ہے۔ لوگوں نے کہا سب سے اچھا لمحہ وہ ہے جب تم اپنے نفس کے طرف محاسبہ کرو اور اس سے یہ کہو کہ تو کن برائیوں میں مبتلا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تو یزیدی ہو چکا ہے اور میرے نام میرے لبوں پہ صرف حسینی ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ تم ظاہر سے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی ستھرا ہو جاؤ، ظلم سے اور برائیوں سے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر سے بھی ہاتھ اٹھاؤ، باطن کے گناہوں سے بھی ہاتھ اٹھاؤ۔ جب تمہارا ظاہر باطن ایک ہو جائے گا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، ادھر سے بھی دیدار ہوگا۔ تمہاری تمنائیں ادھر انگڑائیاں لے گی اور ادھر سے جلوہ حسینی تمہارے سامنے آئے گا، جلوہ محمد تمہیں سامنے آئے گا۔ تم نام لوگے محمد کا، اللہ ان کا بھی دیدار کرائے گا، ان کے اہل بیت کا بھی دیدار کرائے گا۔ اور ایسے لوگ ہیں، ایسے ہی اولیاء اللہ، ہمارے خادم صفی رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے بزرگان دین ان کو رسول نما کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا تھا؟ رسول نما۔ ایک شیعہ ایک عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک صوفی کی خدمت میں۔ اس نے کہا کہ میں کیسے مانوں کہ آپ اللہ کے دوست ہیں؟ کہا کہ بھائی میں نے کب کہا کہ تم یہ مانو کہ میں اللہ کا دوست ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا انسان، میں عاجز اور درماندہ۔ ہو سکتا ہے تم مجھ سے اولا اور اعلیٰ ہو، بہتر ہو، اور ہو بھی تم مجھ سے اعلیٰ۔ اپنے آپ کو بے خبر پہچان، اپنے آپ کو سب سے کمتر جان، اپنے آپ کو بے خبر۔ ایک راز کی دنیا ہے تو تجھ سے شان حق کی ہوتی ہے نمو۔ اس لیے جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک تمنا میری ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور بس ایک تمنا ہے کہ اگر آپ مجھے حضرت مولا کائنات کے دیدار کرا دے تو آپ میری بھاگ کھل جائے گی، اور میں یہ جانوں کہ آپ ولی ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک دوسری بات ہے، بس میرے دل کی تمنا پوری ہو جائے۔ تو آپ کے سامنے کچھ رکھا ہوا تھا، آپ نے ناشتہ کیا۔ یہ بنارس کے سلسلہ رشیدیہ کے شیخ کا ایک واقعہ ہے نا، حضرت شیخ رشید جونپوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ناشتہ کیا، اور ناشتے کے بعد شیخ کسی ضرورت کے تحت باہر نکلے، اور پھر ان سے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں ایک لائبریری ہے، چاہو تو ایک لائبریری بھی وزٹ کر سکتے ہو۔ یہ شیخ رشید جونپوری کون ہے؟ حضرت دائرہ شاہ محب اللہ الہ آبادی، حضرت شاہ محب اللہ الہ آبادی کا جو زمانہ تھا وہ شیخ رشید کا بھی زمانہ تھا۔ حضرت شاہ صاحب پہ جب لوگوں نے چارجز کیے، علماء نے بہت سارے کیسز کیے اور طرح طرح کے فتوے دیے، تو اس کیس کو ڈیل کرنے کے لیے حضرت شیخ رشید جونپوری یہاں الہ آباد آئے اور اس مسئلے کو علماء کے درمیان رکھ کر کے خاموش کیا کہ تم اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو اللہ والوں کے بارے میں جسے تم سمجھتے ہی نہیں ہو، اپنے فہم کا قصور نہیں جانتے، اللہ والوں پر اعتراض کرتے ہو۔ لہٰذا تم اللہ والوں پر اعتراض کرنے سے پہلے علم کو پختہ کرو اور مضبوط کرو اور عشق کی دنیا میں آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سب کھول دے گا، سب دکھا دے گا۔ تو چنانچہ یہاں کے لوگوں نے پھر اپنے آپ کو سلنڈر بولا۔ اسی زمانے سے جو سلنڈر ہوئے تو الہ آباد میں الحمدللہ آج بھی روحانیت باقی ہے، آج بھی یہاں کی درگاہوں سے وہ ایک چیز بڑھتی ہے جس کے لیے یہ جانا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ لائبریری کا وزٹ کرو اور دیکھو ہماری لائبریری کیسی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی تشریف لے گئے تو ایک بہترین کرسی پہ ایک عجیب ہستی جلوگر ہے اور چہرے بشرے سے بہت نورانیت، اللہ اکبر، نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا، نہ کبھی دل نے محسوس کیا، نہ دماغ نے سوچا ہوگا، اور دیکھتے ہی قدم بوس ہوئے، اور جیسے ہی قدم بوس ہوئے اور مسافہ ہوا، چنانچہ کچھ گفتگو کے لیے، گفت و شنید کے لیے سر اٹھاتے، اتنے میں شبیہ غائب ہو گئی، اور دونوں کی جو حالت تھی، دونوں بے ہوشی کی کیفیت میں اسی جگہ پڑے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ بہت دور ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، تو شیخ تشریف لے گئے لائبریری کے اندر، دیکھے کہ بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے۔ چنانچہ دونوں کو ہوش میں لائے، ہوش میں لانے کے بعد کہا کیسا رہا تمہارا سفر لائبریری تک کا؟ آپ نے فرمایا حضور ایسا تو کبھی نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ اس لیے دوستو محبت اہل بیت اگر صوفی کے دل میں نہیں ہوتا تو کیسے وہ دیدار مولا کائنات کرواتے،
कैसे वो दीदार मौलाए कायनात करवाते। ये अल्लाह के दोस्त खुद देखते हैं और दूसरों को दिखाते भी हैं, खुद देखते हैं और दोस्त खुद मिलते हैं और दूसरों को मिलवाते भी हैं। इसलिए हम सबको नर नारी गंवारी कहें जो कहें, मैं निजाम से नैना लगाइए, दुनिया को जो बकना है बके और जो कहना है कहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर ये वो दौलत है जो हमारे सीने में है और रहेगी, और इसी की वजह से हम जमाने में मुअज़्ज़ज़ रहे हैं और रहेंगे। खानकाहें इसी की वजह से जानी जाती है और जानी जाती रहेंगी, इसी की वजह से पहचानी जाती रही है, इसी के वजह से विलायत मिलती है, इसी की वजह से सारी फजीलतें मिलती है। और साक़ी कौसर हज़रत मौलाए कायनात और आपके बेटे वही ना होंगे हमारे दामन में तो फिर कौन होगा। हम उन्हीं के वजह से उन्हीं के खाते हैं तो उन्हीं के गाते हैं। चुनांचे दीदार हो गया, और दीदार होने के बाद दोनों तौबा करके दाखिले अहले बैत हो गए, दाखिले सिलसिला हो गए। उन्होंने कहा कि हुजूर आज जाकर के हम सही माने में अलवी हो गए, आज जाकर के हम सही माने में क्या हुए, अलवी हुए, अली के मानने वाले हुए। अली का मानने वाला दरअसल वही है जो इतनी मोहब्बत में गर्क हो जाए कि अल्लाह उसे अली की ज़ियारत करा दे, अली का दीदार करा दे। तो ये सबसे अच्छी चीज रही है जो हमारे खानकाहों की शान रही है, मोहब्बत अहले बैत, लोगों के दिल में डालना, लोगों से बातें करना, रसूलुल्लाह की बातें बताना। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, मैं ऐ उम्मत के लोगों, ऐ उम्मतियों, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगता इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तुम अपने सीनों में ये जो कराबतदार की मोहब्बत है ये लेकर के जाना, अल्लाह तुम्हारा हश्र मेरे साथ और मेरे कराबतदार के साथ। तुम्हारा अल मरउ मअ मन अहब्बा, इंसान उसी के साथ कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा जिससे उसकी मोहब्बत का रिश्ता कायम रहा है। अगर तुमने ये मोहब्बत के रिश्ते बरकरार रखे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देगा और तुम्हारी अजर को ज़ाया नहीं होने देगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा इन बातों की तरफ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मौके पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया अमल की तरफ रग़बत करने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ यह आखिरी हिस्सा है और बात खत्म हो जाएगी। मोहब्बत इताअत सिखाती है, मोहब्बत इताअत सिखाती है। अगर हम मोहब्बत करें मगर रास्ते पे न चलें, उनके साथ न चलें, तो ये मोहब्बत का हक अदा नहीं हो सकता है। मोहब्बत का हक तभी अदा हो सकता है जब उन राहों के मुसाफिर बने जिन राहों पे वो चले थे। नमाज उनकी नहीं छूटी, नमाज के लिए तो उन्होंने अपनी आखिरी सजदा किया और आज तक सजदा रेज है। कल क़यामत तक जब उठेगी गर्दन हुसैन तब दुनिया देखेगी अल्लाह ने उनको क्या मकाम दिया है। आज तक सजदा रेज में या नहीं, सजदे में सर कटी और आज तक उसी हालत में, जिस हालत में है उसी हालत में अल्लाह अकबर, उसी हालत में सजदा रेज, उसी हालत में सजदा रेज। ये सजदे में सर रख के बताया हुसैन ने कि दुनिया में कैसे मर्दाने हक जीते हैं शहीद, सर रख के करबला में बताया हुसैन। ये हमें सबक मिलता है कि गर्दन हुसैन से और सरे हुसैन से कि जुल्म के साथ मत खड़े होना, बुराइयों के साथ मत खड़े होना, बल्कि मेरी इताअत करना, मेरे रास्ते की इताअत करना। आजमाइश में जरूर गिरफ्तार किए जाओगे मगर ज़माना तुम्हारे कदमों में जंजीर डालने की कोशिश करेगा, लेकिन सुरखुरू तुम ही रहोगे और तुम ही सरबुलंद रहोगे। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन कहलाओगे, पक्के मोमिन कहलाओगे। और मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता है जब तक कि उसके दिल में मोहब्बत अहले बैत ना हो। इसलिए इमाम तहावी ने फरमाया हुब्बु अहलिल बैत दीनन व ईमानन, मोहब्बत अहले बैत ही दीन का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, शौक़े दिगर बचा में शहादत तज़ूर रसीद, शौक़े दिगर ब मस्ती इरफान औलिया। इस शाम को एक मरतबा पीने के बाद ऐसा मस्त हो जाओगे कि दोबारा पीने का मन करेगा, हल में मजीद के नारे लगाओगे। अभी तो दिल भरा नहीं है, अभी और पिलाया जाए और पिलाया जाए। और उस वक्त तक तुम्हारे सीने में ठंडक नहीं उतरेगी जब तक कि साक़ी कौसर से आखिरत में जाकर के पी न लोगे। इसी दिन तुम्हारी प्यास बुझेगी और उसी दिन तुम सुरखुरू के सही मंजिल पे पहुंच जाओगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन कलमात को सुनने से ज्यादा उसे दिल में उतारने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।